ان کے گلے میں ڈال دو پاگل بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جن کے نام میں اتنی برکت ہے ان کی ذات میں کتنی برکت ہوگی۔ تو آج چونکہ رجب المرجب کی 9 ہے، کل 10 ہے، تو 13 رجب کو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یوم پیدائش ہے، کعبۃ اللہ۔ اس حوالے سے آج چند معروضات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا تاج دار حلتا سرتاج سیدہ زہرا امام الائمہ، اور شیخ لکھتے ہیں کہ یہ وہ ذات ہے کہ جو عالم ارواح میں بھی، عالم دنیا میں بھی اور عالم برزخ میں بھی، ابھی دنیا پر نہیں آئے تھے، عالم ارواح میں تھے، ساری امتوں کے ولیوں کو فیض مولا علی کی روح سے ملتا تھا۔ عالم ارواح کے اندر تمام امتوں کے تمام اولیاء کو مولا علی سے فیض ملتا رہا، اور پھر جب دنیا پر تشریف لائے اس وقت تو شان ورا الورا ہے، 6 سال کی عمر میں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے ہیں۔ سب سے پہلے حضور کا ساتھ دینے کے لیے کوئی کھڑا ہوا تو دیکھنے والوں کی نظر میں تو یہ بچے تھے، اور لوگوں کو کیا پتا کہ یہ عالم ارواح میں بھی حضور کی محبت کا فیض تقسیم کرتے رہے ہیں۔ اور پھر اس دنیا سے جانے کے بعد بھی آج تک پوری دنیا میں اگر کسی ولی کو فیض ملتا ہے تو مولا علی کے در سے ملتا ہے۔ جن کے شہزادوں کی یہ شان ہے، فرماتے ہیں قدم یازی رقبت کل ولی اللہ، امام حسن و امام حسین کی اولاد حضور غوث الورا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قطب سبحانی محبوب ربانی، آپ فرماتے ہیں ولی ولی بنتا ہی نہیں جب تک اس کی گردن پہ غوث اعظم کا قدم نہیں آ جاتا۔ تو اگر غوث اعظم کی یہ شان ہے تو غوث اعظم کے بابا کی کیا شان ہوگی؟ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اس پر امام آلوسی نے جو تفسیر المعانی کے اندر اپنی 600 سالہ پرانی تفسیر میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں یہ خاص آیت کا شان نزول حضرت علی المرتضیٰ کے لیے ہے۔ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک سوالی آ گیا اور اس نے آ کر کچھ مانگا، اللہ کے نام پر دو۔ آپ حالت نماز میں تھے اور آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، اسی وقت آپ نے وہ انگوٹھی نماز میں ہی ایسے اتار کر پھینک دی، اور اس قیمتی انگوٹھی کو اٹھا کر سوالی جب چلا تو اللہ نے قرآن کی آیتیں بنا کر فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اے محبوب یہ اللہ کے محبوب جو مومنوں کے مددگار ہیں اور ہیں نماز کی حالت میں صدقہ کر رہے ہیں، ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، وہ صدقہ دے رہے ہیں اللہ کے راستے میں، حالانکہ وہ رکوع کی حالت میں ہے، نماز کی حالت میں ہے۔ تو یہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا آپ کے کردار اور آپ کی سخاوت کے حوالے سے قرآن مجید کی آیت ہے۔ تو حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، یہ حدیث تو بچے بچے کو یاد ہے، فرمایا میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک یہودی گزر رہا ہے، آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے، راستے میں اس نے روک لیا، سوچنے لگا کہ ایسا سوال کروں علی پر جس کا جواب دیتے دیتے نماز کا وقت نکل جائے، ایسا لمبا سوال ہو کہ علی اگر اس کا تفصیل سے جواب دے گا تو نماز چلی جائے گی، اگر نماز پڑھنے جائے گا تو سوال کا جواب پورا نہیں ہوگا، مجھے بھی اعتراض کا موقع مل جائے گا، اور اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ مدینۃ العلم کا دروازہ ہے۔ کہتے علی جاتے جاتے یہ تو بتا جاؤ
کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے بچے دیتے ہیں، اور اس کو امام غزالی نے بھی نقل کیا ہے۔ اس نے سوچا تھا مولا علی تفصیل سے اگر جواب بتائیں گے تو کافی وقت لگ جائے گا، پر آپ نے فرمایا یار ایسا کرو سوال کا جواب میں دے دیتا ہوں، گنتی تم خود کر لینا۔ جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ تم ایسا کرو کہ ان کی تفصیلی لسٹ تیار کرو، تب تک میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اب گن تم خود لو، گنتی کر لو، جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ آدھے منٹ سے بھی پہلے مولا علی نے جواب دیا، تشریف لے گئے۔ واپسی آئے تو وہ حیران تھا اور کہنے لگا علی تم سے جب بھی میں نے سوال کیا ہے بغیر سوچے ہی جواب دے دیتے ہو، کبھی سوچ بھی لیا کرو، اور جواب تو تمہارا کریکٹ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا تیری انگلیاں کتنی ہیں ہاتھ کی؟ اس نے کہا 5۔ فرمایا سوچا ہی نہیں ہے، ایک دم بتا دی ہیں تم نے کہ 5 ہیں۔ کہنے لگا جو میرے سامنے رہتی ہیں ہر وقت مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا اگر تیری ہاتھ کی انگلیاں تیرے سامنے رہتی ہیں تو پوری کائنات علی کے سامنے رہتی ہے۔ اگر تجھے اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں، زمین و آسمان کی ہر چیز علی کی نظروں کے سامنے رہتی ہے۔ تحت الثری سے سدرۃ المنتہا تک کون سی چیز ہے جو علی کی نگاہ سے پوشیدہ رہتی ہے؟ تو اس لیے حضور نے فرمایا نا مدینۃ العلم والی بابوا۔ ایک دفعہ جبریل آیا کہ عرض کیا علی بتاؤ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ انسان کی شکل میں آئے اور آ کر کہنے لگے بتاؤ جبریل کدھر ہے؟ آپ نے ایسے دیکھا آسمان کی طرف سارا، پھر ایسے زمین کی طرف نظر کی، فرمایا میں نے دیکھ لیا ہے جبریل نہ آسمان میں ہے نہ زمین میں ہے، نہ آسمان پہ ہے نہ زمین پہ کہیں ہے، مجھے لگتا ہے جبریل تو ہی ہے۔ اچھا یہ حدیث اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ کے اندر امام لکھتے ہیں، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ فرمایا میں نے زمین و آسمان میں دیکھا ہے، جبریل مجھے کہیں نظر نہیں آیا، مجھے لگتا ہے جبریل تو ہی ہے۔ اچھا اس وقت جبریل انسان کی شکل میں تھے۔ دو چیزیں تو اس حدیث سے بالکل واضح ہیں اگر بندہ غور کرے۔ ایک تو یہ کہ جبریل نور ہے، جبریل نور ہے، اس وقت بشر کی شکل میں تھا، پتہ چلا نور بھی بشر ہو سکتا ہے۔ ٹلی سبحان اللہ ہی نے اے سبحان اللہ سے بھی تکا لانا پہندا ہے، اچھی آہو سبحان اللہ۔ کل تے سمجھ آ گئی ہونی، جبریل اس وقت بشر کی شکل میں تھا، انسان کی شکل میں تھا۔ اس سے علاوہ بھی کئی مرتبہ جبریل انسان کی شکل میں آیا ہے۔ ایک تو مسلم شریف کی پہلی حدیث کتاب الایمان کے اندر موجود ہے، بخاری کے بعد حدیث کی سب سے بڑی کتاب مسلم ہے۔ امام مسلم آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ پہلی حدیث کتاب الایمان کی، اس کو کہتے ہی اس حدیث کا نام ہی حدیث جبریل ہے۔ اس وقت بھی جبریل انسان کی شکل میں آیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتا رجلن، ایک شخص آیا اچانک نمودار ہوا، لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کا کوئی اثر نہیں تھا، اور اس کا اجلا لباس، اس کے خوبصورت کالے بال تھے، اور اس کے داڑھی پہ کنگھی کی ہوئی تھی اور اوپر تیل لگا ہوا تھا، کوئی اس پر سفر کا آثار نہیں، اس کے کپڑوں پر کوئی گھٹا مٹی نہیں ہے، اس کے چہرے پر کوئی تھکاوٹ کے آثار لم نعرفو، ہم میں سے اس کو کوئی بھی جانتا نہیں تھا۔ فَأُسْنِدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، وہ حضور کے سامنے آ کے بیٹھا اور اس نے اپنے دونوں گھٹنے، دونوں زانو حضور کے سامنے بچھا لیے اور بڑے ادب سے حضور کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے عرض کیا حضور مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ مجھے بتائیے تو صحیح ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ایمان کی تعریف بتائی، فرمایا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وتحج البیت وتصوم الرمضان
فرمایا تو حج کرے، زکوٰۃ دے، روزے رکھے، نماز پڑھے، یہ ایمان ہے، یہ ایمان کے ارکان ہیں۔ 5 رکن بتائے، سب سے پہلے کلمہ شہادت، اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 ارکان ہیں۔ پھر اس نے کہا مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ پھر حضور نے احسان کی تعریف بھی بتائی۔ پھر فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اس طرح نماز پڑھے کہ رب کو دیکھ رہا ہو، رب کو دیکھ رہا ہو۔ اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ ہو کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے، تو اس طرح نماز پڑھے، یہ احسان ہے۔ پھر وہ شخص اٹھ کے چلا گیا تو حضور نے فرمایا اس کو جانتے ہو کون ہے؟ عرض کیا رسول اللہ ہم تو نہیں جانتے، پہلی بار دیکھا ہے، یہ کبھی اس سے پہلے مدینے میں نہیں آیا۔ حضور نے فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھا، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا۔ اس کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ سوال وہ کر رہا ہے، سکھا تمہیں رہا ہے، اور تمہیں حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے کے آداب سکھا رہا تھا اور سوال پوچھنے کا طریقہ بتا رہا تھا۔ تو جبریل آیا رجلن، حدیث کے لفظ ہیں کہ وہ انسان کی شکل میں تھا۔ تو یہاں پر بھی مولا علی فرماتے ہیں کہ انسان کی شکل میں میرے سامنے شخص آگے کھڑا ہوا، پوچھا علی بتاؤ جبریل کہاں ہے؟ میں نے دیکھا آج آسمان میں بھی نہیں ہے، وہ زمین میں بھی نہیں ہے، مشرق و مغرب مجھے جبریل نظر نہیں آیا، مجھے لگتا ہے جبریل تو ہی ہے۔ اس نے کہا ہاں علی جبریل تو میں ہوں۔ اگر جبریل نوریوں کا سردار ہو کر بشر کی شکل میں آ سکتا ہے تو اہل سنت کے عقیدے کا عقدہ حل ہو گیا، اور ہمارا مسئلہ تو یہیں پہ ہمیں سمجھ آ گیا کہ اگر جبریل نور ہو کے بشر بن کے آ سکتا ہے تو نبیوں کا امام نور ہو کے بشر بن کے کیوں نہیں آ سکتا؟ امام الانبیاء بھی نور ہیں تو بشر بن کے آ سکتے۔ اس پر تو خیر ایک نہیں درجنوں احادیث موجود ہیں، اور کتب صحاح کے اندر امام بخاری کے استاذ جس سے امام بخاری نے پڑھا ہے، لوگ کہتے ہیں ہمیں بخاری کا حوالہ دے دو، میں کہتا ہوں بخاری دے بھی ابے دا حوالہ دے دینا، من تے صحیح، جس سے امام بخاری نے پڑھا ہے ان کا حوالہ تجھے دیتا ہوں۔ امام عبد الرزاق حدیث میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں اور اپنی مصنف کے اندر لکھتے ہیں، مصنف عبد الرزاق بخاری سے بھی اوپر کتاب ہے۔ آپ نے حضور کے نور کے حوالے سے لکھا کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ ایک تو یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ جو نور ہوتا ہے وہ بھی بشر بن کے آ سکتا ہے، اگر جبریل آ سکتا ہے تو ہمارے نبی بھی آ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ٹاپک اور ہے، میں مولا علی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ تو آپ نے جبریل کو یہ جواب دیا کہ اے جبریل، اس وقت میں نے آسمانوں میں بھی دیکھ لیا، زمینوں میں بھی، مشرق و مغرب، شرقن غربن شمالن جنوبن، زمین آسمان 6 جہتیں علی کے سامنے ہیں، میں نے دیکھا اس وقت جبریل مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ اگلی گل تے سمجھ گئے ہونے ہوں، اچھی آہو سبحان اللہ۔ اور جڑی گل میں سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور اس نظریے پر بڑا بڑا لٹریچر لکھتے ہیں اور بہت تقریریں کرتے ہیں، بھائی نبی کو تو دیوار کے پرے کا علم نہیں، علم غیب صرف اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کے بغیر کوئی غیب نہیں جانتا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر علی کی نگاہ کے سامنے زمین و آسمان کی کوئی چیز چھپی نہیں تو علی کے مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا؟ پھر کیوں نہ ہم کہیں کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان تو مولا علی رکھتی ہیں۔ زمین و آسمان کی ہر چیز مولا علی کے سامنے ہے۔ یہودی کہتے ہیں علی جو بھی سوال کروں بغیر توقف کے جواب دیتے ہو، کبھی سوچا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا جس طرح تیری ہاتھ کی انگلیاں تیرے سامنے رہتی
ہیں, ساری کائنات علی کے سامنے رہتی ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. فرمایا او لوگوں, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اچھا, شہر میں جانا ہو تو پھر دروازے سے گزرنا ہی پڑتا ہے نا. اچھا, پہلے شہر ایسے ہوتے تھے جن شہروں کے دروازے تھے. اب تو لاہور شہر بھی شدرے سے لے کر قصور تک ہے, اور ادھر سے مانگا منڈی تک, ہاں ادھر شیخو پورے تک ہے. ادھر چلے جاؤ تو گجراں والے مرید کے تک جناب لاہور پھیلا ہوا ہے. کسی وقت لاہور وہی تھا جو 12 دروازوں کے اندر تھا. آج بھی وہ دروازے موجود ہیں. پاٹی گیٹ ہے, لوہاری گیٹ ہے, فلانا دروازہ ہے, موچی دروازہ ہے, شیروں والا گیٹ. ان دروازوں کے اندر لاہور تھا, اور پورے لاہور کے درمیان گرد میں جو ہے پوری فصیل تھی, دیوار تھی, اور آگے قلعہ تھا, شاہی قلعہ جو آج بھی موجود ہے. اور اس کے اندر شہر ہوتا تھا, اور شہر میں داخلے کے لیے گیٹ سے گزرنا پڑتا تھا. ویسے بھی کوئی گھر دے دروازے تو بغیر اندر آ جائے انہوں کیا سمجھ دے ہو, نہ بولے ہو. جو گھر میں دروازے کے بغیر داخل ہو چور ہوتا ہے, تو جو شہر میں دروازے کے بغیر آئے گا ڈاکو ہوگا, کچھ لوٹنے کے لیے آیا ہوگا. علم کے شہر کا دروازہ تو علی ہے, اور جو علی سے جلے پھر اپنے آپ کو عالم کہے, چور تو ہوگا عالم. اسی لیے اس کو علم کی سمجھ ہی نہیں آئی. علم کا ایک بے کا نقطہ بھی سمجھ نہیں آیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے کل کائنات کا علم قرآن میں رکھا ہے, اور پورے قرآن کا علم فاتحہ میں رکھا ہے, اور پوری فاتحہ کا علم بسم اللہ میں رکھا ہے, اور پوری بسم اللہ کا علم با میں رکھا ہے, اور پوری با کا علم با کے نقطے میں رکھا ہے. اور حضرت علی فرماتے ہیں انا تحت البا انا نقطہ تحت البا. فرمایا لوگوں تمہیں کیا پتہ ہے, وہ جو با کے نیچے نقطہ ہے وہی تو علی ہے. وہ میں علی ہوں جو با کے نیچے نقطہ ہے. یعنی پورے قرآن کے علوم علی کے سینے میں ہیں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, اہل وفا کے دل کا سہارا. جڑے جڑے مومن و علی دا نام تے لو. مومن دی تفصیل ہوئی تو میں آنا نہیں, پھر تو اسی کہو گے کاری صاحب کے در ٹر گئے ہو. جڑے مومن جڑے ایک ہوں دن مومن, ایک ہوں دن ہاں پھر میں اس تفصیل علی نہیں جاندا. جڑے جڑے سمجھ دیو اسی علی دے مومن ہاں, اسی علی دے منن والے ہاں. بڑے بڑے لوگ علی کا نام لیتے ہیں, لیکن کوئی چرس پی کے علی کا نام لے, کوئی بھنگ پی کے علی کا نام لے, کوئی پلیت ہو کے علی کا نام لے. سنی تو وہ ہے جو وضو کر کے علی کا نام لیتا ہے, منبر پہ چڑھ کے علی کا نام لیتا ہے. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, اہل وفا کے دل کا سہارا. علی آپ بھی پا کے, علی دی آل بھی پا کے, علی دی اولاد بھی پا کے. ایتیو گرانا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایتے سارا گرانا پا کے کسے پلیت دی جرت ہی نہیں علی دا نام لوے, او دا کم ہی نہیں علی دا نام لوے. علی دا نام مومن لوے گا جدا سینہ بھی روشن ہے, جدی زبان بھی پاک ہے. اہل وفا کے دل کا میرے جتنا زور نہ لاؤ, کم از کم ادھا دے لاؤ نا. اہل وفا کے دل کا
सहारा अली अली अहल वफा के दिल का सहारा। हजरत अली काबतुल्लाह में पैदा हुए। आपकी वालदा फरमाती हैं हजरत सैयदा फातिमा बिनते असद, हजरत अली की माँ का नाम फातिमा बिनते असद, सब कह दो रदी अल्लाह अन्हा, जिनकी गोद में हुजूर ने परवरिश पाई। जो फोत हुई तो हुजूर ने कब्र मुबारक बनाकर फिर हुजूर खुद उसमें लेटे। हाय हाय क्या प्यार था। लेकिन एक जुमला तो कहूं कि इनकी गोद में हुजूर ने परवरिश पाई है। आप फरमाती मैं अपने बच्चों से ज्यादा मोहम्मद से प्यार करते थे। हाँ क्या शान है। आप फरमाती हैं तेरा रजबुल मुरज्जब है, मैं काबे दा तवाफ कर रही हूं, अचानक महसूस होया बच्चे दी विलादत दा वेला है, बच्चे दी विलादत दा दर्द महसूस होया। खाना काबा दे गिरद वीराना ही वीराना, इतनी ज्यादा आबादी कोई नहीं। ये बहुत पुरानी गल है। फरमादियां ने जदों मैं वेखिया होर ते मैनू कोई पर्दे वाली जगह नजर ना आई, मैं काबे दे गिरद तवाफ कर रही हां। जदों मैं नेड़े हुई काबे दी दीवार खुल गई। काबे दी दीवार है खुल गई। आप फरमांदियां जदों दीवार शक हुई है, मैनू इंजी लगे जिवें मैनू अंदर बुलाया जा रहा है। दीवार मेरे वास्ते खुल गई है। दो गल्लां मैनू समझ आईयां। एक ते वे मौला अली आप दी वालदा दरवाजे अल्लों क्यों नहीं आईयां। उस वक्त दरवाजे ते बुत रखिया सी, रब ने देवी गवारा नहीं कीता किसे बुत दा साया अली दी मां ते पै जाए। कितना पाक होएगा अली। हाय हाय दीवार खुल गई। आप फरमादियां मैं अंदर गई, हजरत अली दी विलादत हो गई काबे दे अंदर। लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह आम बच्चों की विलादत होंदी उवें नहीं हुई। हजरत अली भी आखिर हुजूर दी आले बैत है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आले बैत जिन्हां दे बारे रब फरमांदा है महबूबा मैं तेरा चार चुफेरा पाक कर छड़िया है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। फरमाया मैं पाक कीता है या अल्लाह जितना बड़ा तू है किसे नू पता नहीं, जितना तू वड्डा है किसे नू पता नहीं। तू ही जानना तू कितना वड्डा है। ते जिस तरह तू नबी पाक दी आले बैत नू पाक कीता कोई जानदा ही नहीं। तू किवें पाक कीता ते कितना पाक कीता ये कोई जान सकदा। आप फरमादियां ने विलादत हो गई। जदों मैं अंदर आई दीवार बंद, विलादत हुई तो पूरा काबे का माहौल ही रोशन हो गया। रोशन ही रोशन है। ते फरमादियां मेरे कान में आवाज आई फातिमा तेरे घर दे अंदर आने वाले बच्चे का नाम असी अली रखिया है। नामों में एक नाम हसीन और जली है। नामों में एक नाम हसीन और जली है, वो नाम अली। उचिया हो ना वो नाम अली। उचिया हो वो नाम इंज नहीं है जी कहो अली। नामों में वो नाम, नामों में एक नाम हसीन और जली है, वो नाम अली। नाम अली, नाम अली है। हाँ फरमादियां विलादत मौला अली हुई। मैं लैके घर टुर गई। एक दिन गुजर गया, दूजा दिन मौला अली ने अख नहीं खोली। फरमादियां मैनू इंतजार है कि मुहम्मद अरबी आन
تو میں انہاں دی بارگاہ عرض کراں کہ بچہ اکھ نہیں کھول رہا، پتہ نہیں کوئی اکھاں دا مسئلہ تے نہیں۔ تیسرا دن ہویا، آپ فرماندین حضور تشریف لائے تو میں آپ دی گود وچ مولا علی نو رکھیا۔ حضور نے اپنے سونے سونے گورے گورے ہتھاں تے جدوں حضرت علی نو لے کے نہ اپنی گود وچ لٹایا تے مولا علی نے اکھ کھول چھڈی۔ اکھ کھولی، پہلی نظر حضرت مولا علی دی چہرہ ودھا تے پے۔ امام لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بعد میں کسی نے علی سے پوچھا علی 3 دن آنکھ کیوں نہیں کھولی؟ فرمایا انتظار مصطفیٰ کر رہا تھا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ میری پہلی آنکھ کھلے تو محمد عربی کے چہرے پہ پڑے، جب تک حضور نہیں آئے میں نے دنیا پہ آنکھ کھولی نہیں ہے۔ یہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان مقدس و شان پاک۔ کوئی پوچھے گا کہ بھلا ایک دن کے بچے کو کیا معلوم ہوتا ہے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے؟ سوال کرنے والے تو اعتراض کر سکتے ہیں نا، تو بڑی بڑی باتوں پہ اعتراض کر لیتے ہیں، تو قرآن کی آیتوں پہ اعتراض کر لیتے ہیں، وہ حدیثوں پہ اعتراض کر لیتے ہیں۔ جو اعتراض کرتے ہیں وہ تو حضور کی شان پہ اعتراض کر لیتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ذلیل ہیں کہ وہ تو خدا کی ذات پہ اعتراض کر لیتے ہیں۔ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ساتھ کلمہ بھی، یہ نہ سمجھو کہ کوئی اور مذہب دی، نہیں، کلمہ پڑھ کے اعتراض کر دیں۔ ہاں، کلمہ پڑھ کے اعتراض کرتے ہیں۔ کلمہ نہ پڑھنے والے کا اعتراض تو اعتراض بنتا ہی نہیں نا، وہ تو ہے ہی بے ایمان ہے۔ اعتراض وہ کر رہا ہے جو کلمہ پڑھ کے کرے۔ اسے واسطے اسی ایک معیار رکھیا ہے، اسے واسطے ساڑھے مسلک دی ساڑھے مذہب دی ترجمانی قرآن حدیث دے وچ اسی کر کے ایک معیار بیان کیتا ہے، جنوں 5 تن نال پیار نہیں، اور جنوں 5 تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں، اور جڑا چواں یاراں دا یار نہیں۔ کلمہ پڑھ کے ابو بکر صدیق نو بھونکے، کلمہ پڑھ کے فاروق اعظم دی توہین کرے، کلمہ پڑھ کے عثمان غنی تے اعتراض کرے، کلمہ پڑھ کے امیر معاویہ دی شان وچ توہین کرے، اور جڑا چواں یاراں دا یار نہیں، او دا ہونا بیڑا پار نہیں۔ مل کے آکھو نا جنوں 5 تن نال، جنوں 5 تن نال، حیران ہون دی گل نہیں، اے عقیدے دی گل ہے۔ مل کے پڑھو نا جنوں 5 تن نال، او دے کلمے دا اعتبار نہیں، جڑا چواں یاراں دا۔ تسی دی شعر سن کے بھی حیران ہی ہوندے ہو پے ڈوگر صاحب، کاش کہ اے شعر میں کسی جگہ تے پڑھے ہوندا۔ اللہ اکبر، مولا علی فرماندے نے میری پہلی نظر اٹھی چہرہ مصطفیٰ دے بئی، میں اس واسطے اکھ نہیں کھولی، جدوں بچہ اکھ کھول دے او دی پہلی نگاہ دی ماں دے چہرے تے پیندی ہے، ساری زندگی انہوں کدے بھی دکھ تکلیف ہوئے او پیو نو یاد نہیں کردا، او بچہ ماں نو یاد کردا۔ یہ جی ہوندہ ہے کہ نہیں؟
جدوں دکھ پیندا ہے، جدوں دکھ پہنچدا ہے کہندا ہائے اماں، ہائے ماں، ہائے ماں پکاردا ہے۔ کیوں پکاردا ہے بچہ؟ امام فرماندے نے جدوں بچے دی نظر پیندی ہے پہلی اپنی ماں دے چہرے تے، او دے دل تے ماں دا چہرہ ایسے نقش ہو جاندا ہے، ساری زندگی ہر دکھ تکلیف دے اندر انہوں اپنی ماں یاد رہندی ہے۔ مولا علی فرماندے نے میں اس واسطے نبی پاک دا انتظار کیتا ہے، حضور دا ودھا والا چہرہ میرے سینے تے نقش ہو جائے۔ علی نو اگر خیبر دے اندر بھی پکارن دی ضرورت پوے، مصطفیٰ نو پکارے۔ ہر گل دے اندر کوئی وجوہات ہوں، اعتراض کرنے والے تو کرتے ہیں، پھر جی ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں 3 دنوں کا ہوں تو حضور کا انتظار کروں؟ میں نے کہا جن کی اولاد میں پیدا ہونے والے غوث الورا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی یکم رمضان کو پیدا ہوتے ہیں، آپ کی والدہ فرماتی ہیں جب پیدا ہوئے نا تو سحری کا وقت ہوا، آپ نے سحری سے پہلے دودھ نوش فرما لیا اور پھر اذان کے بعد شام تک دودھ نہیں پیا۔ پورا مہینہ یہی روٹین رہی غوث اعظم کی۔ رمضان میں پیدا ہوئی یکم رمضان المبارک، 30 رمضان تک کبھی دن کے وقت ماں کے دودھ کو منہ، یہ ہوتے ہیں پیدائشی ولی۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ پیدائشی۔ اسی لیے غوث پاک فرماتے ہیں جب میں چھوٹا سا تھا نا، بچے کبھی کھیلنے کے لیے مجھے باہر بلا لیں تو کہتے تھے آؤ کھیل لو، تو میں باہر نکلوں تو آواز آتی تھی عبد القادر ہم نے کو تجھے کھیلنے کے لیے تو پیدا نہیں کیا۔ کہ پیدائشی ولی ہوتے ہیں، تو جو پیدائشی ولی ہوں ان کا یہ مقام ہوتا ہے، تو جو امام الاولیاء مولا علی ہے اس کا کیا مقام ہوگا؟ وقت کے دامن میں گنجائش ہوتی تو میں مزید گفتگو کرتا، اللہ سمجھ و عمل کی توفیق۔